انسانی زندگی یوں تو اسرار سے بھری ہوئی ہے۔ ایک انسان ان گنت احساسات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنے انسان ہیں شاید اتنے ہی جذبات کی اقسام ہوں گی، مگر ہندوستان کے فلاسفروں نے انسانی جذبات کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انہی 9 جذبوں کو 9 رس کہا جاتا ہے، جن کا زیادہ تر استعمال ڈرامے اور رقص میں کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں رقص شاعری کا عملی اظہار ہے اور ڈرامہ نثر کا عملی اظہار۔ یوں یہ 9 رس ہمارے پورے ادب کا احاطہ کرتے ہیں اور ایک انسان کی پوری زندگی کی عکاسی بھی۔ چنانچہ ہم اپنے قائرین کے لیے ایک مختصر اور جامع تعارف 9 رس کا کر رہے ہیں۔ اس رس کو عشق اور رومان کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس رس کی ظاہری و باطنی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ان تمام داخلی و خارجی خصوصیات کو شرنگار رس میں پیش کیا جاتا ہے، جن کا تعلق عشق و محبت سے ہوتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے، ایک شخص جو کسی نئے تجربے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ایک شخص جو کسی خوبصورت چیز سے متاثر ہو رہا ہے۔ شرنگار رس ایک ایسا رس ہے جو زندگی کو زیادہ خوشگوار اور پر لطف بنا سکتا ہے۔ یہ ہمیں خوشی اور لطف محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس رس کا مطلب ہے حیرت انگیز، عجیب یا غیر معمولی۔ ادبھت رس کو اکثر ایسے واقعات یا تصورات کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے جو غیر متوقع، غیر معمولی یا ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جادوئی مخلوق، ایک حیرت انگیز قدرتی منظر یا ایک ایسا واقعہ جو انسانی عقل سے بالا تر ہو۔ ادبھت رس ایک طاقتور ذریعہ ہے جو قائرین یا سامعین کو حیرت زدہ، متاثر یا سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ان کے خیالات کو وسعت دے سکتا ہے اور انہیں نئی نظروں سے دنیا کو دیکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ شانت رس امن و سکون کا رس ہے۔ اس رس کو باقاعدہ مراقبہ اور دعا کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنے، ماضی اور مستقبل کے خیالات کو چھوڑ کر ہم اندرونی سکون کا احساس حاصل کر سکتے ہیں۔ فطرت میں وقت گزارنا شانت رس کا تجربہ کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ ہے۔ قدرتی دنیا کی خوبصورتی، زندگی کی سادہ چیزوں کی تعریف کرنے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مذہبی یا فلسفیانہ تحریروں کو پڑھنا بھی ہمیں شانت رس کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ بھیانک رس ایک ایسی حس ہے جس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز یا کسی شخص کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بھیانک رس ایک قدرتی انسانی جذبہ ہے۔ یہ ہمیں خطرے سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم کسی خطرناک چیز یا شخص کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں بھیانک رس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی اور جذباتی حالتوں کو بدل دیتا ہے، جس سے ہمیں خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ رس ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے خوف کا سامنا کریں۔ اپنے خوف سے بھاگنے سے وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ اپنے خوف کو قبول کریں، بس یہی طریقہ ہے اپنے خوف سے بچنے کا۔
وبھیتس یعنی مایوسی کا رس ایک ایسا احساس ہے جو کسی بھی شخص کو لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس میں کوئی شخص کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں بہت مایوس اور نا امید محسوس کرتا ہے۔ مایوسی کا رس مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی کام میں ناکام ہونا، کسی پیار کرنے والے کا نقصان یا مستقبل کے بارے میں خوف۔ اپنے جذبات کو قبول کریں۔ مایوسی ایک قدرتی جذبہ ہے اور اسے دبانا یا نظر انداز کرنا صحت مند نہیں ہے۔ مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کریں، ان تمام چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اس رس کے ذریعے جوش، ہمت، جذبے اور بہادری جیسی خصوصیات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ویر رس کے کرداروں میں بہادری اور ہمت کی روح ہونی چاہیے۔ وہ اپنے ملک، اپنے خاندان یا اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ ویر رس میں کردار اکثر قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی، اپنے مال یا اپنے آسائشات کو اپنے مقصد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ویر رس میں اکثر جنگ کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ بہادری، ہمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ رودر رس غصے کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس قسم کے جذبات پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور لوگ غصے میں کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ غصہ انسانی جذبات میں سے ایک اہم حص ہے۔ اس رس کا مثبت استعمال ایک انسان کو زندگی میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ڈرامے میں اس جذبے کو پیش کرنے والا کردار کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور لوگ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس رس کا منفی استعمال انسان کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ رس دکھ اور درد کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جب انسان پر اچانک مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تب کرن رس کا احساس ہوتا ہے۔ مایوسی، دکھ، درد، غم، مصیبت اور پریشانی جیسے احساسات و جذبات اس رس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دکھ انسان کی سب سے بڑی حص ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کے بگڑنے اور سنورنے میں اس رس کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ دنیائے ادب میں سب سے زیادہ غم کے اظہار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ رس مزاح سے متعلق ہے اور ہنسنے ہنسانے کا کام کرتا ہے۔ اس رس کا بنیادی مقصد مزاح پیدا کر کے تفریح کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ ہاسیہ رس ایک ایسا رس ہے جو ہنسی اور خوشی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ نثر اور نظم دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ہاسیہ رس کے لیے ضروری ہے کہ کرداروں میں ہنسی اور خوشی پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہاسیہ رس کے موضوعات میں لطیفے، مزاحیہ واقعات اور خوشگوار حالات شامل ہیں۔ خوشگوار حالات بھی ہاسیہ رس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ خوشگوار حالات ایسے حالات ہیں جو قائرین کو خوش کرتے ہیں۔